الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان منكم يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ شہر کولہاپور ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے. کمزوروں اور مظلوموں کو انصاف دلانے کی کوششوں کا ایک بہت اہم سلسلہ اسی شہر کولہاپور سے جڑا ہوا ہے. خدا کرے کہ کولہاپور کا یہ آج کا اجلاس کسی ٹھوس منصوبہ بند مخلصانہ اور بے لوث کوشش کو آگے بڑھانے کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہو. ورنہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے جلسوں کے لحاظ سے ہم سے زیادہ مالدار قوم دنیا میں کوئی نہیں. اور جلسوں کے بعد کوئی خاص کام نہ کرنا اس میں بھی شاید ہم سے کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا. بامسیف کے جو بانی تھے اگرچہ بعد میں وہ ایک ایسے راستے پر چلے جس راستے پر چلنے کی وجہ سے خود بامسیف کے اکثر لوگوں نے یا بہت سے لوگوں نے یا کچھ سنجیدہ لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. میرا اشارہ مسٹر کاشی رام کی طرف ہے. انہوں نے مجھ سے ایک بہت لمبی ملاقات میں جو 6 گھنٹے تک چلی تھی، آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے کی بات ہوگی یا اس سے بھی زیادہ، ہمارے ساتھ ملک کے ایک عظیم عالم وہ بھی تھے. انہوں نے ہم دونوں سے کہا تھا کہ تقریر کرنے کی جو صلاحیت آپ لوگوں کو پاس ہے اگر ہمارے پاس ہوتی تو اب تک ہم بھارت کا نقشہ بدل چکے. لیکن آپ لوگ تقریر تو کرتے ہیں، بعد میں کوئی ٹھوس کام نہیں کرتے. اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اگر گاؤں میں گرام پنچایت کی زمین پر کسی پیڑ کے نیچے 50 گاؤں والوں کو بھی لے کر بیٹھتے ہیں تو سنگٹھن بنائے بغیر آگے نہیں بڑھتے. خدا کرے ہمارا آج کا یہ اجلاس کسی ٹھوس اور ایک لمبی جدوجہد کا نقطۂ آغاز ثابت ہو. سب سے پہلے میں اپنے اس ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہوں
ہم نے جس ہستی کو اللہ کا نبی و رسول مانا ہے، رحمت للعالمین مانا ہے، اس کو ہم نے زندگی کے تمام شعبوں میں مکمل ترین رہبر کی حیثیت سے مانا ہے۔ چنانچہ عبادت کرنے کا طریقہ بھی ہم انہی سے سیکھتے ہیں اور سیکھیں گے، روحانی ترقی کا راستہ بھی ہم انہی سے سیکھیں گے، اور ملک و ملت کی تحفظ کا راستہ، مظلوموں کو انصاف دلانے کا راستہ، انصاف کا نظام قائم کرنے کا راستہ بھی ہم انہی سے سیکھیں گے۔ اگر یہ اور قوموں کی مجبوری ہو کہ وہ کسی سے روحانیت سیکھتے ہوں، کسی سے پوجا پاٹ کے طریقے سیکھتے ہوں، اور کسی اور سے سماجی اور سیاسی سرگرمیاں سیکھتے ہوں، تو یہ اور قوموں کی مجبوری ہو سکتی ہے۔ مسلمانوں کے لیے حرام ہے، میں لفظ حرام علماء کی مجلس میں بول رہا ہوں، مسلمانوں کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے، غیر ضروری ہے کہ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں کسی اور کو اپنا آئیڈیل اور رہبر بنائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے، اور ہمیں اپنی اس غلطی کو آئندہ آنے والے دنوں میں سدھارنا ہے، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ان سے نماز پڑھنے کا طریقہ تو سیکھتے ہیں، اور یہ اچھی بات ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ان سے ذکر و دعا اور تلاوت اور عبادت اور مناجات کا طریقہ تو سیکھتے ہیں، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سماجی انصاف قائم کرنے کے طور طریقوں کو نہیں سیکھتے۔ گویا ہم نے جانے یا انجانے میں ان کو مکمل رہبر ابھی تک نہیں مانا۔ آج سب سے پہلے ہم کو اس غلطی کی اصلاح کا فیصلہ کرنا ہے۔ 40-50 سال ہو جاتے ہیں ہم کو، اور ہم سیرت کے جلسوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بیان کرتے ہیں۔ یہ بیان کرنے والوں کا مجمع ہے، سننے والے کم ہیں، کرنے والے زیادہ ہیں۔ ہم ان پر کتابیں لکھتے ہیں، مضمون لکھتے ہیں، مسجدوں میں جمعے کے بیان کرتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر ہم جو بیان کرتے ہیں وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے چند پہلوؤں کا بیان ہوتا ہے، دوسرے پہلوؤں کا بیان نہ جانے کن اسباب کے تحت نہیں ہو پا رہا۔ ہمیں ملامت نہیں کرنی، ملامت سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم کو آئندہ سے یہ سمجھنا ہے کہ آج جس مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اس کے لیے محمد الرسول اللہ کی رہنمائی کیا ہے۔ جب ہم نہیں جانتے تو دوسرے مظلوم طبقوں کے دردمند اور ایکٹیو خدمت گزاروں کو کیا پتہ کہ محمد الرسول اللہ سماجی انصاف کے لیے کیا رہنما خطوط دے کر گئے۔ انہیں کیا معلوم؟ انہیں اتنا معلوم ہے کہ مسلمانوں کے ایک پیغمبر ہیں محمد الرسول اللہ، اور چونکہ وہ اچھے لوگ ہیں تو وہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ جب ہمیں نہیں معلوم تو دوسروں کو اگر نہیں معلوم ہے تو ہمیں ان سے شکایت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آج شاید پہلی مرتبہ اتنی بڑی تعداد میں مجلس العلماء کولہاپور کی دعوت پر جمع عمر و جمع ہمت علماء کی اتنی بڑی تعداد اس مقصد کے لیے جمع ہے۔ اس لیے میں یہ کوشش کروں گا پہلے کہ میں یہ بتاؤں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس سلسلے میں ہم کو کیا اشارے ملتے ہیں۔ میں صرف اشارے پیش کر سکوں گا۔
جس ملک میں آپ بھیجے گئے اس پورے ملک کے رہنے والے 99% لوگ مورتی پوجا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود یہ زبردست سچائی تھی کہ وہ سب ایک نہیں تھے. وہ الگ الگ قبیلے تھے, الگ الگ ٹرائبز تھے, الگ الگ جس طرح ہمارے ملک میں ذات برادریاں ہوتی ہیں, الگ الگ ٹرائبز ہیں, الگ الگ کاسٹ ہیں. ٹھیک یہی صورتحال جزیرے عرب کی تھی. ہم بھارت کے رہنے والوں کو جزیرے عرب کی صورتحال کو سمجھنے میں جتنی آسانی ہونی چاہیے اتنی شاید دنیا میں کسی اور جگہ مطالعہ سیرت کرنے والوں کو اتنی آسانی نہیں ہوگی. چنانچہ غور کریں علماء, خاص طور پر دانشور حضرات, کہ رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کیا کہ یہ سب کے سب مورتی پوجا کر رہے ہیں اس لیے یہ سب کے سب ایک قوم ہیں. یہ نہیں انہوں نے انداز اختیار کیا. انہوں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھا کہ یہ قبیلے الگ ہیں. یہ قبیلہ حذیل الگ ہے, بنو خزامہ الگ ہے, بنو کنانہ الگ ہے, بنو عدنان الگ ہیں, یہ نجران کے رہنے والے لوگ الگ قبیلہ ہیں. الگ الگ قبیلوں سے آپ نے الگ الگ ڈیل کیا. بلکہ اس سے پہلے آپ نے مکہ میں کیا کیا, جو ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم تھا, جو مکے میں اور قریش کا جو سیاسی نظام چل رہا تھا, آپ نے یہ اپروچ اختیار نہیں کی کہ یہ غلط ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اس کے خلاف ہتھیار لے کر نہیں کھڑے ہوئے اور پہلے ہی دن سے انقلاب برپا کرنے کا نعرہ نہیں دیا. انہوں نے اس وقت کے ایگزسٹنگ پولیٹیکل سسٹم کو جو ظلم پر مبنی تھا, جو صحیح بنیادوں پر قائم نہیں تھا, جس میں عام انسانوں کی رائے کا کوئی احترام نہیں تھا, جس میں کہا جا سکتا ہے کہ جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس یہ سسٹم چل رہا تھا, مگر آپ نے ریئلسٹک اپروچ اپناتے ہوئے, پریگمیٹک اپروچ اپناتے ہوئے, عملی رویہ اپنے اختیار کرتے ہوئے آپ نے تسلیم کیا کہ قریش جزیرے عرب کی اس وقت وہ طاقت ہے, خاص طور پر مکے کی. ان کا جو سسٹم ہے اس سسٹم کو تسلیم کرتے ہوئے اور اسی کے اندر سے مجھے انصاف کے قائم کرنے کے راستے نکالنے پڑیں گے. کاش کہ اس جملے پر آپ غور کریں. تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے آنکھیں بند کر لیں اس کی زیادتیوں کی طرف سے اور یہ تمنا کرنا چھوڑ دی کہ اس سسٹم میں جتنی باتیں انصاف کے خلاف ہیں وہ نکل جائیں اور جو انصاف کی کمی ہے وہ اس میں آ جائے. یہ تمنا ہی کرنا آپ نے چھوڑ دی. تسلیم کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا. اور انصاف کی کمی کو دور کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ آپ پہلے ہی دن سے ہتھیار لے کر اس کے پیچھے پڑ جاتے. یہ غلطی آپ نے نہیں کی, بلکہ آپ نے کیا کیا, آپ نے اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جہاں تک ممکن ہوا آپ نے انصاف کے راستوں کو تلاش کرنا شروع کیا. اسی سسٹم کا ایک حصہ یہ تھا کہ جب تک قریش کا, اور اگر اس جملے کا استعمال کرنا غلط نہ ہو اور میں کسی غلط مفہوم میں استعمال نہیں کر رہا ہوں, بالکل صحیح مفہوم میں استعمال کر رہا ہوں, پورے اطمینان کے ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ تعبیر صحیح ہے. قریش کی حیثیت وہ تھی جو بھارت میں برہمنوں کی ہے. ریلیجس اور اکنامک اور پولیٹیکل ہولڈ برہمنوں کا جس طرح بھارت میں ہے, اسی طرح قریش کا ہولڈ تھا
قریش کی گرفت تھی، سیاسی طور پر بھی، معاشی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی۔ دنیا کے سب سے وشال عبادت گاہ جس کو انہوں نے سب سے بڑی مورتی پوجا کا استھل بنایا ہوا تھا، خانہ کعبہ، اس کے وہ پروہت تھے۔ جو لوگ حج کے نام پر وہاں آتے تھے یاترا کرنے کے لیے، ان کے وہ میزبان تھے، انہی کو اختیار تھا کعبے کی حفاظت کا، وہی زمزم پلا سکتے تھے، وہی حج کی رسمیں ادا کر سکتے تھے، کسی اور کو اختیار نہیں تھا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ مذہبی ادارہ داری بھی انہی کی تھی۔ شادی بیاہ کی رسمیں جس طرح ہمارے اس دیش میں برہمن کے بغیر پوری نہیں ہو سکتی، خدا بھلا کرے میشرام جیسے کچھ لوگوں کا کہ انہوں نے کسی برہمن کی مدد لیے بغیر اس عمر میں شادی کی اور سیدھے جا کر رجسٹرار آفس میں رجسٹریشن کرا لیا، اور ایسے کچھ دیوانے کھڑے ہونے چاہیے، کچھ نہیں بلکہ بہت سارے۔ اسی طرح قریش میں دارالندوہ کے مشورے کے بغیر کسی لڑکے لڑکی اور مرد اور عورت کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ ایک اسٹرکچر تھا جس کا نام تھا دارالندوہ۔ یوں سمجھیے کہ قریش کا یہ پارلیمنٹ تھا، قریش کا یہ ڈیسیشن میکنگ باڈی تھی، فیصلہ لینے کا اختیار اس کو تھا۔ تو شادی بھی دارالندوہ کے مشورے کے بغیر نہیں ہو سکتی تھی۔ بڑی زبردست گرفت تھی، ٹوٹل کمانڈ اینڈ کنٹرول جزیرہ عرب کی پولیٹکس کا، جزیرہ عرب کی اکنامی کا، جزیرہ عرب کی اقتصادیات کا، جزیرہ عرب کی بزنس کا قریش کے ہاتھ میں تھا۔ کیوں کہا قرآن میں لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ۔ جو بزنس کی ایکٹیویٹیز تھیں، ایک سردی کے موسم میں لوگوں کا سرمایہ لے کر قریش کے سرمایہ دار ایک کلیکٹیو انویسٹمنٹ اسکیم کے تحت وہ سفر کرتے تھے گرمی کے موسم میں شام کا اور سردی کے موسم میں یمن کا۔ تو بزنس ایکٹیویٹیز بھی ٹوٹل اکنامک کنٹرول قریش کے ہاتھ میں تھا۔ آپ نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ آپ نے یہ اپنایا کہ مکے میں آپ نے اندر ایک ایک انسان کو اس غلامی سے نکالنے کی کوشش شروع کی، اور انسان کو انسان کا غلام بنانے کی سب سے آسان ترکیب اس کو مورتی پوجا میں لگا دینا ہے۔ پھر کس جملے کو نوٹ کیجیے گا، انسان کو اندھ وشواس میں مبتلا کرنے، انسان کو سپرسٹیشنز میں مبتلا کرنے، انسان کو ڈوگماز میں مبتلا کرنے اور انسانوں کا غلام بنا دینے کی سب سے آسان ترکیب یہ ہے کہ ان کو مورتی پوجا سے چھٹکارا دلایا جائے، مورتی پوجا میں لگا دیا جائے۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ نے یہاں سے کام شروع کیا کہ جب تک یہ مورتی پوجا نہیں چھوٹے گی اور انسان اپنے سے چھوٹوں کے سامنے جھکنا نہیں بند کرے گا، یہ انسان کبھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان چھوٹوں کی غلامی سے نکل ہی نہیں سکتا جب تک یہ سب سے بڑے کا غلام نہ بن جائے۔ تو آپ نے انسانوں کو انصاف دلانے کی جدوجہد کا کام، انسانوں کو انصاف دلانے کی کوشش کا کام شروع کیا، یہ کہتے ہوئے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک ایک کر کے لوگ آتے گئے، بڑی تکلیفیں برداشت کرتے گئے، بہت ٹارچر کیا گیا، بہت قربانیاں دی گئیں، کیونکہ ظاہر ہے کسی ویوستھا کو بدلنا، کسی سسٹم کو بدلنا، انصاف کو قائم کرنا، اس کے لیے بہت اسٹرگل کرنا پڑتا ہے اور بہت قربانیاں دینی پڑتی۔ اس کے بعد ایک وقت آیا کہ مکے میں آپ کے لیے وہ انصاف کے قائم کرنے کی کوشش کرنا ناممکن ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت کے پولیٹیکل سسٹم کے ماتحت آپ اس وقت تک کام نہیں کر سکتے تھے جب تک قریش کا کوئی بڑا لیڈر آپ کو سیاسی پناہ نہ دے، آپ کو پولیٹیکل پروٹیکشن نہ دے۔
نوجوان علماء، میں بہت محبت سے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا بہت غور سے سیرت کا مطالعہ شروع کریں۔ عام طور سے ہم لوگ بچپن سے ایک بات سنتے آ رہے ہیں کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد اب حضور کو پناہ دینے والا کوئی نہیں رہا۔ کیا مطلب ہے پناہ دینے کا؟ یہ کیا چیز ہے؟ کیوں سوال نہیں پیدا ہوتا ہمارے ذہن میں؟ ہم جب سیرت کی یہ بات پڑھتے ہیں، یہ سنتے ہیں، ایون جب بیان کرتے ہیں، تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ پناہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ بیان کر رہے ہیں 20 سال سے، نہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ پناہ دینے کا مطلب ہے سیاسی نظام یہ تھا کہ جب تک آپ کو کوئی بڑا پولیٹیکل لیڈر آپ کا سیاسی حامی نہیں بنے گا، پولیٹیکلی آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا اور یہ اعلان نہیں کرے گا محمد کو میں نے پروٹیکشن دیا ہوا ہے، میں اپنی سیاسی پناہ میں لیے ہوئے ہوں، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، تب تک محمد الرسول اللہ مکے میں وہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے وہ پروٹیکشن دیتے رہے، اور کیا پتہ ان کے ایمان نہ لانے کے پیچھے خدا کی یہ حکمت رہی، اللہ بہتر جانے۔ ان ربی لطیف لما یشاء، یا ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ تعالیٰ بہت سے ان لوگوں سے بھی ایک وقت تک کام لے لیتا ہے جو بظاہر ایمان تو نہیں لاتے، لیکن ایمان والوں کا درد اور ان کی حمایت ان کے سینے میں رہتی ہے۔ ابو طالب کے انتقال کے فوراً بعد اب حضور کے لیے مکے کی زمین تنگ ہو گئی۔ اس کے بعد آپ جو طائف گئے ہیں، تو یہ بات ہم علماء کو خاص طور پر جاننی چاہیے کہ آپ نے طائف کا سلیکشن کیوں کیا؟ آپ اور کہیں کیوں نہیں گئے؟ آپ یمن کیوں نہیں گئے؟ آپ مدینے کیوں نہیں آئے؟ آپ خیبر کیوں نہیں گئے؟ آپ تبوک کیوں نہیں گئے؟ ایک سوال ہے، اکیڈمک کوئسچن ہے، یہ علمی سوال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مکے کے علاوہ عرب کے براہمنوں کی، یا یوں کہیے کہ قریش کی حکومت مکے کے علاوہ طائف پر تھی۔ اگر طائف کا کوئی پولیٹیکل لیڈر آپ کو پولیٹیکل پروٹیکشن دے دیتا تو مکے کے لیڈروں کے لیے بھی اس کا ماننا لازم تھا ان کے سسٹم کے مطابق۔ اور اس کی دلیل قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے کہ طائف دو بڑی بستیوں میں سے ایک ہے، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم۔ القریتین، دو بستیوں کا نام لیا ہے قرآن نے۔ دو بستیاں کون تھیں؟ ایک مکہ اور ایک طائف۔ آپ طائف جو گئے تھے وہ اس لیے گئے تھے کہ آپ چاہتے تھے کہ وہاں کا کوئی لیڈر صرف اتنا اعلان کر دے کہ محمد میری پناہ میں، اسلام نہ لائے لیکن وہ محمد کو پناہ دے دے، تو پھر میں مکے میں کام جاری رکھوں گا، جب تک اللہ کی طرف سے مکے سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے میں مکہ چھوڑ نہیں سکتا۔ اور اس وقت کے حالات کے مطابق مکے میں اس ظاہری پولیٹیکل پروٹیکشن کے بغیر، اس سیاسی حمایت کے بغیر میں کام بھی نہیں کر سکتا۔ آپ طائف گئے، مگر اللہ اکبر، ہر کوشش کامیاب نہیں ہوتی۔ یہ جملہ بھی انڈر لائن کیجیے گا۔ ہمارے بڑے بڑے اکابرین کی آزادی کی لڑائی کے بعد سے اب تک جو کوششیں ناکام ہوئی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مخلص نہیں تھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی سیاسی سوجھ بوجھ کم تھی۔ محمد الرسول اللہ کی طائف جانے والی کوشش بھی بظاہر اپنے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہوئی جس کے لیے آپ وہاں گئے تھے، بلکہ طائف کے لیڈروں نے آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اب تک مکے میں بھی کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد آپ واپس آئے۔ اب واپس آنے کے بعد مکے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے، آپ اندر داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ سیرت میں کتاب میں آپ پڑھتے کہ آپ کھڑے ہیں، آپ اندر نہیں آ رہے۔ کیوں نہیں آپ لوگ یہ سوچتے، کیوں نہیں سوچتے کہ حضور مکے میں داخل کیوں نہیں ہو رہے؟ کیونکہ اب آپ کے لیے بڑا مسئلہ تھا، خبر پھیل چکی تھی کہ طائف میں آپ کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اب اگر آپ اس وقت کے سیاسی نظام کے مطابق سیاسی پناہ کے بغیر مکے میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ اب وہی سلوک کیا جا سکتا ہے جو طائف میں کیا گیا تھا، اس سے بھی زیادہ برا سلوک کیا جا سکتا ہے۔ ان کے حوصلے بہت بڑھ گئے ہوں گے۔ اب آپ کھڑے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو راستہ نکال، میں کیا کروں، میں تو آپ کے حکم کا بندہ ہوں، مکہ چھوڑنے کی اجازت بھی آپ نہیں دے رہے اور مکے میں جانے کا راستہ بھی میرے سامنے بند ہے۔ اس وقت کیا ہوا؟ ایک لیڈر آیا، قریش کا لیڈر آیا، اور مجھے کہنے دیجئے ایک براہمن لیڈر آیا،
اور اس کا نام تھا مطعم ابن عدی، اور اس نے کہا محمد آپ کیوں کھڑے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں مکے میں تو اب نہیں جا سکتا جب تک کہ کوئی لیڈر مجھے پناہ نہ دے۔ مطعم نے کہا کہ اچھا، اب ہماری بد اخلاقی کا یہ عالم ہو گیا کہ تمہارے جیسا شریف آدمی اپنے وطن و شہر میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر رہا۔ ٹھہرو محمد۔ اپنے چاروں بیٹوں کو اس نے بلوایا، اس کے چاروں بیٹے ہتھیار لے کر آئے، اونٹوں کی سواریاں لے کر آئے، اور مطعم ابن عدی نے محمد سے کہا کہ محمد سوار ہو، ایک بیٹا آگے، ایک دائیں، ایک بائیں، ایک پیچھے، خود محمد کے ساتھ مطعم ابن عدی اونٹ پر سوار ہوئے اور چلے اور سیدھے بیت اللہ میں گئے، خانہ کعبہ کے پاس گئے، اور وہاں جا کر مطعم ابن عدی نے اعلان کیا، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مطعم ابن عدی آج سے محمد کو اپنی پناہ میں لیتا ہے، جس کسی کو اپنی ماں کا دودھ جس نے پیا ہو وہ آئے اور مجھ سے مقابلہ کرے۔ کوئی قریش کا لیڈر ہمت نہیں کر سکا، اور پھر حضور نے مکے میں اپنا کام شروع کیا۔ میں نے یہ پورا واقعہ صرف اس لیے سنایا تھا کہ اسٹیجز ہوتے ہیں کوشش کے، اور ان اسٹیجز میں وقت کے سیاسی نظام کو سامنے رکھ کر راستہ نکالنا پڑتا ہے۔ اس کو اگنور کر کے، اس کو نکار کر، اس کو ریجیکٹ کر کے، اس کو مسترد کر کے، ہم جمہوریت کو نہیں مانتے، ہم ڈیموکریسی کو نہیں مانتے، ہم پارلیمنٹ اسمبلی کو نہیں مانتے، ہم کچھ نہیں جانتے، یہ سب بالکل، ہم تو خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ راستہ قرآن کا بھی راستہ نہیں ہے، یہ راستہ حدیث کا بھی راستہ نہیں ہے، یہ راستہ سنت اور سیرت کا بھی راستہ نہیں ہے، یہ راستہ جہالت کا ہے، نادانی کا ہے، اور خودکشی کا ہے، اور شاید اسلام دشمنوں کا سکھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ مدینے آتے ہیں۔ میں جلدی سے مکی زندگی کے اور جھلکیوں کو چھوڑ کر مدنی زندگی میں آتا ہوں تاکہ میں یہ سمجھا سکوں۔ آج میں اس وقت آپ سے آپ کی زبان میں بات کروں گا تاکہ آپ سمجھیں کہ یہ راستہ جس پر چلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ قرآن کا راستہ ہے، سنت اور سیرت کا راستہ ہے، دین کا اور اسلام کا راستہ ہے، اور آخرت میں اور دنیا دونوں جگہ کامیابی کا راستہ ہے۔ آپ مدینے آتے ہیں۔ مدینہ آنے کے بعد آپ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ آپ مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ جتنے الگ الگ وہاں پر ٹرائبز تھے، جتنے قبیلے تھے، ان سب کے لیڈروں کی میٹنگ بلاتے ہیں۔ دیکھیے، اس پر غور کریں۔ یہ آپ نے انداز اختیار نہیں کیا کہ بھئی یہ سب مورتی پوجا کرتے ہیں اس لیے یہ سب مشرک ہیں، اور ہمارے دوست کی زبان میں یہ سب ہندو ہیں۔ یہ اپروچ اختیار نہیں کیا آپ نے اپروچ یہ اختیار کی، یہ اوس والے ہیں، یہ خزرج والے ہیں، یہ بنو عوف والے ہیں، یہ بنو قینقاع والے ہیں، یہ بنو نذیر والے ہیں، یہ بنو قریظہ والے ہیں، یہ مہاجرین ہیں، یہ انصار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ان سب کے لیڈروں کو آپ نے بلایا، اور اس میٹنگ کا ایجنڈا کیا تھا؟ پڑھو سیرت کی کتابیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لیڈروں کے سامنے بہت سمپل انداز سے ایک بات رکھی۔ آپ نے صرف یہ کہا کہ بھئی ایسا لگتا ہے کہ قسمت نے اب مجھ کو بھی مدینے پہنچا دیا، اور ایسا لگتا ہے کہ اب یہیں رہنا میری قسمت میں ہے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو اس لیے بلایا ہے کہ مدینے کے اندر آپس میں امن و سکون کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ پیسفلی رہنے کا کوئی فارمولہ ہم لوگ آپس میں مشورہ کر کے طے کر لیں۔ یہ ایسا مسئلہ تھا جس کے لیے مدینے کے لوگ تڑپ رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ پچھلے 18 سال سے سول وار میں مبتلا تھا۔ 18 سال سے مدینے کے لوگ آپس میں لڑ رہے تھے۔ 18 دن کی جنگ بھی ایک پورے ملک کو تباہ کر دیتی ہے، کہ جائے کہ 18 سال کی جنگ۔ تھک چکے تھے مدینے کے لوگ لڑتے لڑتے، اور ان کے ذہن و دماغ پر ایک ہی چیز حاوی تھی، اور وہ یہ کہ کسی طرح مدینے میں کوئی ایسا فارمولہ طے ہو جائے جس سے یہ آپس کے دنگے ختم ہوں اور ہم لوگ اپنا کاروبار میں لگیں، اپنے بچوں کو پالیں۔ چنانچہ آپ نے اسی ایجنڈے کو سامنے رکھا
یہ بھی دعوت کا اور انسانیت کی خدمت کا ایک بہت سیکھنے والا سبق ہے کہ قوم کے سامنے کیا چیز پہلے رکھی جائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک لیڈر کھڑا ہوا، ایک کاسٹ کا لیڈر، ایک قبیلے کا لیڈر، ایک ٹرائب کا لیڈر کھڑا ہوا، اور اس نے کہا کہ محمد، ہم لوگ آپس میں 10 مرتبہ آپس میں پیسفل کو ایگزسٹنس کا فارمولہ طے کر چکے ہیں۔ بار بار آپس میں ہم لوگ کوئی نہ کوئی ایسی تجویز پاس کرتے ہیں کہ اب ہم اس کو مان کر آپس میں پیار محبت سے امن سے رہیں گے، لیکن تھوڑے دن کے بعد وہ فارمولہ فیل ہو جاتا ہے اور پھر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ محمد، آپ باہر سے آئے ہو اور ابھی تک ہم کو کوئی خبر اس بات کی نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کرپشن ہے، آپ میں کوئی دھبا و داغ ہے، صاف کریکٹر کے انسان ہو، اس لیے میری تو تجویز یہ ہے۔ اس لیڈر نے کہا، جو مسلمان نہیں تھا، اس لیڈر نے کہا محمد، آپ یہاں ہم سب کے بڑے بن جاؤ، ہم لوگ آپس میں جو بھی ڈسپیوٹ ہوگا وہ تمہارے پاس لے آئیں گے، آپ جو فیصلہ کر دو گے سب کی بات سن کر ہم لوگ اس فیصلے کو مان لیں گے۔ میرے حساب سے تو اور کوئی راستہ مدینے کے اندر امن قائم کرنے کا نہیں ہے۔ ایک نے کہا تو دوسرے نے سپورٹ کیا، تیسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ ہاں یہی شکل ملتی ہے اور کوئی شکل مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ سب لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا۔ چنانچہ حضرت محمد نے کہا کہ بھئی اگر آپ لوگ مجھ سے یہ خدمت لینا چاہتے ہو تو میری خوش نصیبی کی بات ہے، میں یہ سیوا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسا کرتے ہیں کہ فوراً ایک عہد نامہ لکھتے، اور اس نبی نے جو اپنا نام بھی خود نہیں لکھ سکتا تھا، جو الٹریٹ تھا، جو نبی امی تھا، آپ نے ڈکٹیٹ کرنا شروع کیا، لکھنے والوں نے لکھنا شروع کیا۔ انسانی تاریخ میں پہلا پیسفل کو ایگزسٹنس کے لیے ایک تحریری معاہدہ جس میں 54 دفعات تھے، 54 آرٹیکلز پر مشتمل ایک ٹریٹی، ایک ڈاکومنٹ وہاں پر لکھا گیا جس پر سب نے دستخط کیے۔ جس وقت میں شام کہہ رہے تھے کامن منیمم پروگرام، اس وقت سجاد نعمانی کا دل میثاق مدینہ کو پڑھ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہیں ہم؟ بالکل وہی سوچ رہے ہیں جو کیا محمد الرسول اللہ نے، جو رہنمائی دی قرآن نے۔ کیا تھا وہاں میثاق مدینہ میں؟ افسوس علماء، مجھے کہنے دو، معاف کرنا مجھے، آپ صرف واعظانہ قسم کے بیان کرتے ہیں۔ اپنی علم کی گہرائی کو بڑھائیے، اپنے مطالعے کو بڑھائیے، آپ پڑھیے میثاق مدینہ کو۔ اللہ بہت اجر عظیم دے ڈاکٹر حمید اللہ کو، انہوں نے جس طرح ریسرچ کر کے اس میثاق مدینہ کو جس طرح ڈاکیومنٹ کیا ہے اور جتنا زبردست اس پر ریسرچ کا کام کیا ہے، ساری امت کے علماء کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب دیکھیں، مختلف لوگ ہیں، ان کے یہ سب کے سب، ابھی ایک بھی مسلمان نہیں ان میں، مہاجرین اور انصار کو چھوڑ کر الگ الگ ٹرائبس کے لوگ ہیں، الگ الگ لوگ ہیں۔ آپ سب کو ایک لڑی میں پرو رہے ہیں اور ایک متحدہ کوشش شروع کر رہے ہیں سماجی انصاف قائم کرنے کی۔ اور حد یہ ہے کہ اس میں جو لوگ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، ابھی دوسرے دھرموں میں تھے، ان کے سامنے صحیح بات نہیں پیش آئی تھی، ابھی ان کے سامنے صحیح نالج نہیں آئی تھی، ان کے الگ الگ قسم کے عقائد تھے، ان سب کا ذکر کیا ہے آپ نے اس میثاق میں، اس معاہدے میں۔ سیرت ابن ہشام میں پورا متن موجود ہے، سیرت کی بات کی تمام کتابوں نے ٹیکسٹ نقل کیا ہے، اور انگریزی میں بھی اس پر بہت کام ہو چکا، بڑا زبردست ریسرچ ہو چکا۔ اس میں آپ نے ان تمام قوموں کا نام لیا ہے۔ میں اپنے عزیز دوست مشرام جی سے کہوں گا کہ اس بات کو دھیان سے سنیں۔ انہوں نے اس میں ان تمام نان مسلم سماجی اکائیوں کا نام لے کر آخر میں لکھا ہے نحن امت واحدہ۔ اللہ اکبر! ایک طالب علم حیران رہ جاتا ہے کہ آپ ان سب کو ساتھ لے کر لکھ رہے ہیں آخر میں نحن امت واحدہ، ہم سب ایک امت ہیں، ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہم ایک خدا کی مخلوق ہیں،
اور آپ نے اس وحدت کے پیغام کے ذریعے مدینہ منورہ میں اپنا کام شروع کیا۔ پہلا کام جو آپ نے مدینہ میں کیا تھا وہ سماجی ایکتا کے قائم کرنے کا کام کیا تھا۔ سماجی انصاف کے قائم کرنے کی طرف قدم اٹھانے سے پہلے آپ نے سماجی ایکتا قائم کی، تاکہ ایکتا کے ذریعے سے انصاف قائم کیا جا سکتا ہے۔ الگ الگ اکائیاں ایک دوسرے سے دور رہ کر سماجی انصاف قائم نہیں کر سکتی۔ پھر اس کوشش کو آگے چل کر یہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ سماجی انصاف کے راستے میں جو چالاک قسم کے لوگ اور جو بظاہر طاقتور قسم کے لوگ اس سماجی انصاف کے قائم کرنے کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ان سے مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے، چیلنجز کو قبول بھی کرنا پڑتا ہے، کٹھنائیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، اور بہت سمجھداری کے ساتھ، بہت عقل مندی کے ساتھ ان کی چالوں کا جواب چالوں سے دینا پڑتا ہے۔ اب یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو لوک تانترک ویوستھا ہے، ڈیموکریٹک سسٹم ہے، جمہوری نظام ہے، پارلیمنٹرین ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے، یہ جو اس وقت کی پولیٹکس ہے یہ چالوں سے چلتی ہے، جیسے شطرنج کی چالیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس الفرقان کا خاص نمبر ملا ہو تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ٹائٹل کور پر سب سے نیچے شطرنج کی میز اور گوٹیں دکھائی گئی ہیں۔ یہ خالی فنکاری نہیں ہے، یہ تھیم ہے کہ چیس کا جواب چیس سے دینا پڑے گا، مگر مسلمان کیا کرتا ہے؟ شطرنج کی چالوں کے جواب کشتی سے دینے کی کوشش کرتا ہے، اور شاید اس لیے کہ وہ بڑے کا گوشت زیادہ کھاتا ہے۔ کشتی سے نہیں کام چلے گا، شطرنج کی چالوں کا جواب چالوں سے دینا پڑے گا۔ اور میں پھر کہتا ہوں، یہ بھی ہم کو سیکھنا کسی اور سے نہیں ہے۔ میں نام تو کسی کا لیتا نہیں، لیکن جتنے لیڈروں کے نام آتے ہیں ان سب کی نیت کر کے میں کہتا ہوں ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے محمد رسول اللہ کافی ہے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کا تذکرہ اس پہلو سے کبھی آتا ہی نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے کبھی ہم کو زندگی کی ان سچائیوں کا مقابلہ کرنے اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ انہوں نے ہم کو صرف خانقاہ میں بیٹھ کر نماز پڑھنا سکھایا ہے، نہیں، وہ اتنے عظیم اور مکمل رہبر تھے کہ ساری دنیا کے تمام مخلص رہبروں کو ملا دو تب بھی محمد رسول اللہ کی اکیلی رہبری کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری۔ چنانچہ ان کی ایک ترکیب جو انہوں نے چال چلی، جو انہوں نے موو کھیلا، کیا کیا انہوں نے دشمن کی طاقت کو کم کرنے کے لیے؟ یہ کرنا پڑتا ہے اور بالکل کرنا پڑے گا۔ ایک موقع ایسا آیا کہ وہ ساری فورسز اکٹھا ہو کر حملہ آور ہوئیں، 2014 کے الیکشن کی طرح۔ غزوہ خندق جو تھا وہ آخری حملہ تھا، اس کے بعد برہمن حملہ نہیں کر پائے، پھر وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ گئے۔ گھبرانے کی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ جو کچھ ہوا ہو یہ ہمارے لیے بہت بہتر ہو۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات بہت بری لگتی ہو اور وہ تمہارے لیے بہت مفید ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہو اور وہ تمہارے لیے بہت مضر ثابت ہو۔ تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ اگر مئی میں 16 مئی کو الیکشن کے وہ نتیجے نہ آتے تو ہم اور آپ آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے۔ ہم پھر بہت خوش ہوتے کہ کانگریس آ گئی، ماشاءاللہ، بڑی مقدس جماعت آ گئی۔
بہت پاکیزہ، بہت انصاف کرنے والی، اوہو زمزم سے پلی ہوئی، کوثر و تسنیم میں نہائی ہوئی، مہاتماؤں کے زیر سایہ پلی ہوئی، لا حول ولا قوت۔ اور اگر 5 سال کے اندر کچھ کام ہو گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اور 10 سال 15 سال۔ پازیٹیو انداز سے حالات کو دیکھنے کا مزاج بنانا چاہیے، مثبت انداز سے حالات کو دیکھنے کا مزاج بنانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے یہ گلاس سامنے کروں اور آپ میں سے کسی کو بلا کر کہوں کہ آپ بتاؤ آپ اس گلاس میں کتنا پانی ہے، تو آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ آدھا خالی ہے، شاید اکثر لوگ یہ کہیں گے، اور آپ میں سے کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ جس نے کہا آدھا بھرا ہوا ہے اس کا مزاج ہے مثبت سوچنے کا، اور جس نے کہا کہ آدھا خالی ہے وہ ہمیشہ ڈارک پکچر جو ہوتی ہے حالات کی اور تاریک جو پہلو ہوتا ہے وہ اسی کو دیکھتا ہے۔ موجودہ زمانے کے اس وقت بھارت کے جو حالات ہیں ان کو تاریک نگاہ سے دیکھنا، یہ اللہ ہم کو اس سے بچائے۔ ہم اس کو مثبت نگاہ سے دیکھنے کی اس طرح کوشش کریں گے کہ یہ آخری موقع ہے سوتے ہوئے لوگوں کو جگانے کا۔ چنانچہ جب وہ حملہ ہوا، ساری فورسز مل کر جو حملہ آور ہوئیں، تو آپ نے جہاں بہت عجیب و غریب پلاننگ کی، ڈیفنس کی، انرجی کو برباد ہونے سے بچانے کی، لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم کی صلاحیت، اپنی قوم کی انرجی، اپنی قوم کے ریسورسز، وہ ہیومن ریسورسز ہوں، فائنینشیل ریسورسز ہوں، ان کی انرجی ہو، اس کو ویسٹ ہونے سے بچائے۔ اننیسیسری لوگوں کو مروا دینا یہ لیڈرشپ کا کمال نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ نے مدینہ کو سیکیور کیا، عجیب و غریب ڈیفینسو اسٹریٹجی بنائی جو عرب میں کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ایران کا آپ کا ایک جانثار ساتھی تھا، اس نے کہا کہ جب اتنا بڑا دشمن ہم پر حملہ آور ہوا کرتا ہے ایران میں، تو ہم لوگ وہاں جو بیٹل اسٹریٹجی بناتے ہیں، وار اسٹریٹجی بناتے ہیں، ڈیفنس کی اسٹریٹجی بناتے ہیں، وہاں یہ بناتے ہیں کہ باہر نکل کر ہم میدان میں جنگ نہیں کرتے، بہت بڑی بڑی خندقیں، ٹرنچز کھود دیتے ہیں کہ فوج اندر آ ہی نہ پائے۔ مدینہ عجیب غریب انداز کا شہر ہے کہ ایک طرف سے آدھا وہ پہاڑوں سے سیکیور ہے، اب سامنے کا جو راستہ کھلا ہوا ہے آدھا، اس میں اگر خندقیں کھود دیں اتنی گہری، اتنی چوڑی کہ اس میں فوج اندر آ ہی نہ پائے، 1-2 آدمی اپنا گھوڑا کدا کر اندر آئیں گے بھی تو ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے، پوری فوج اگر آ گئی تو ہمارے لیے ذرا خطرہ ہے۔ عربوں نے کبھی اس انداز سے کبھی نہیں کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ ایرانی جو ڈیفنس اسٹریٹجی تھی اس کو قبول کیا، اور عرب کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ اتنی زبردست خندقیں خود صحابہ نے کھود دیں۔ اب وہ جب آرمی آئی تو وہ تو حیران لگی کہ یہ کیا کریں، اب تو ہم اندر جا ہی نہیں سکتے، حملہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ترکیب کی اللہ کے رسول نے، میں اس لیے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں تاکہ اگلی ملاقاتوں میں جو آپ کو سبق پڑھائے جائیں وہ ہضم ہو جائیں، ورنہ ڈر یہ ہے کہ کہیں بہت سے لوگ یہ سوچنے لگیں کہ کہیں ہم اپنے اکابر کے راستے سے ہٹ تو نہیں رہے۔ اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کیا اسٹریٹجی بنائی حضور نے۔ اکیلے حضور بیٹھے ہوئے تھے، سوچ میں کھوئے ہوئے، اور کوئی کہنا چاہے تو یہ کہہ سکتا ہے پورے یقین کے ساتھ کہ آپ اپنے رب سے لو لگائے ہوئے تھے، دعا کر رہے تھے کہ اللہ دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کے لیے کوئی اور راستہ بھی عطا کر دے۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سلام کیا اور کہا کہ محمد، میں آپ کا ہو چکا ہوں، مگر میری قوم ابھی یہ بات نہیں جانتی۔
تب آپ نے فرمایا انت الرجل، او ہو تم ہی تو ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ اپنی پوری روحانی توجہ کے ساتھ اللہ سے کوئی ایسا بندہ مانگ رہے تھے جو اس موقع پر دشمن کی طاقت کو کمزور کرنے کا کام کر سکے۔ چنانچہ آپ نے اس سے کہا یہ بتاؤ کہ تم فلاں اور فلاں یہ لوگ جب سب اکٹھا ہو گئے ہیں ان کے درمیان تھوڑے الگ الگ ان کو کر سکتے ہو؟ ان کا ہاں میں کر سکتا ہوں، میرے دونوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ فرمایا جاؤ۔ اب وہ گئے، چند قدم چلے، پھر واپس آئے۔ واپس آ کے پوچھا حضور ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اس کام کے کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا جھوٹ بھی بولنا پڑے گا؟ تو حضور نے فرمایا الحرب خدعہ، جنگ میں دھوکہ دینا جائز ہے۔ مفتیان کرام، معاف کرنا، اپنے ذاتی مقصد کے لیے کس کے سب لوگ جھوٹ بولتے جو بالکل حرام ہے، اور سماج کے انصاف کو قائم کرنے کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے ترکیبیں چلنی پڑتی ہیں۔ تو وہ صاحب بڑے مطمئن کہ بس فتویٰ مل گیا، اب پہنچے، اور انہوں نے ایک عجیب طریقے سے، جس کو بیان کرنا بہت تفصیلی ہوگا، ان سے جا کر کچھ کہا، ان سے جا کر کچھ کہا، اور دونوں کے موڈ خراب ہو گیا اور دونوں اس الائنس سے الگ ہو گئے۔ وہ جو اتحاد بنا تھا، وہ جو ایک الائنس بنا تھا، وہ کمزور پڑ گیا۔ یہ میں کیوں سنا رہا ہوں آپ کو؟ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اپنے اس عظیم رہبر محمد الرسول اللہ کو پہچانیے۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، ہر پہلو سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اگر آپ پہچانیں گے، تب آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کو ان حالات میں کام کرنے کے شاندار رہنمائیاں ملیں گی۔ کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی کبھی نہیں ہوگی۔ اب میں چند باتیں سمیٹ کر چند اور پوائنٹس پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے ایک ایسی گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ سب سکھایا ہے ہم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کمی ان کی رہنمائی میں نہیں تھی، کمی ہمارے علم میں ہے، کمی ہماری جانکاری میں ہے۔ اس کمی کو اللہ کرے کہ ہم دور کریں، اور علماء اپنے علم کو، اپنی بصیرت کو، اپنے فہم کو اور بڑھائیں، تو ان کو بہت عجیب رہنمائیاں ملیں گی اسی قرآن سے جس کو آپ بچپن سے پڑھ رہے ہیں، اور انہی احادیث سے جن کو آپ پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ انہی سے آپ کو ان تمام کاموں کے لیے رہنمائیاں ملیں گی جن کا آج یہ دیش، یہ ملک اور پوری انسانی برادری بے چینی سے منتظر ہے۔ ایک بات میں اکثر صاف کہنے کی کوشش کرتا ہوں، آج پھر اس کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مامن میشرام صاحب کی تقریر میں کئی بار ایک بات صاف لفظوں میں سنی۔ انہوں نے چیختی چلاتی آواز میں کہا کہ ایس سی، ایس ٹی، او بی سی یہ لوگ ہندو نہیں ہیں، اور یہ یہاں صرف نہیں کہا، یہ ہر جگہ یہ بندہ خدا یہ بات کہہ رہا ہے۔ مجھے اس سلسلے میں دو بات کہنی۔ ایک بات تو یہ کہ ان جملوں کو سن کر ایک امید دل میں آتی ہے، ایک خیال دل میں آتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آر ایس ایس کے سرسنچالک نے کہا تھا کہ اس ملک کا رہنے والا ہر شخص ہندو ہے۔ ہمارے لکھنؤ میں کہا تھا، ہمارے اور آپ کے دونوں کے لکھنؤ میں کہا تھا۔ آپ کا بھی ہیڈ کوارٹر لکھنؤ ہے۔
سبحان اللہ. کئی جرنلسٹوں نے مجھ سے بات کی کہ آپ اس کا کیا جواب دیں گے. میں نے کہا بھائی ہم مسلمانوں کو ہندو تسلیم کرانے سے پہلے ہم مسٹر موہن کیا نام ہے ان کا بھاگوت صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ بابا امبیڈکر اور ان کے فالوورز کو پہلے ہندو تسلیم کروائے. پہلے ان کو تسلیم کرانے کا ہم ہندو ہیں. ہم تو ہمارے بارے میں ذرا مہربانی بعد میں کریں, تھوڑی ترتیب بدل گئی ہے. ذرا پہلے اپنے گھر کو دیکھ لو بھائی. ہم تو یہ سن رہے ہیں چیختی چلاتی آواز کہ اس ملک کے 85% لوگ ہندو نہیں ہیں. تو بھائی آپ ان سے پہلے آپ ان کو ہندو ثابت کر دو, اس کے بعد ہم کو ہندو ثابت کرنے کی کوشش کرنا. اور اس لیے ہم امید کرتے ہیں کہ مسلمان اس بات کا جواب دیں, اس کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے. اس مظلوم سماج کے بہادر لیڈروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر یہ کہیں کہ مسلمانوں کو ہندو قرار دینے سے پہلے آپ یہ ثابت کرو کہ وامن میشرام ہندو ہے, آپ یہ ثابت کرو کہ بابا صاحب امبیڈکر ہندو تھے, آپ یہ ثابت کرو کہ جیوتیبا پھلے ہندو تھے, آپ یہ ثابت کرو کہ سوامی نائکر ہندو تھے. اس کے بعد ہم سے بات کرنا, مسلمانوں سے بات کرنا. جب تک ہم اس طرح کی لڑائی نہیں لڑیں گے ہماری آواز میں طاقت نہیں آ پائے. دوسری بات, یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ مسلمان ان سب کو ہندو سمجھتے ہیں, یہ واقعی ایک بڑی سنگین غلطی ہے. ہمیں یہ بات ماننی چاہیے کہ ہم مسلمان اس ملک کے سسٹم کو اور برہمنیکل سوشل آرڈر کو, اس ویوستھا کو جو یہاں پر قائم ہے, اس ویوستھا کو نہیں جانتے تھے. اب میں تھے کا لفظ بول رہا ہوں ہمت کر کے, حالانکہ مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں جانتے ہیں. لیکن یہاں جتنے لوگ آج صبح سے اب تک شریک تھے, اب شاید یہ ہیں کہنے کے بجائے تھے کہ مصداق بن گئے. آج یہ پہلی بار ان میں سے بہت سو نے سنا ہوگا, اور روزانہ بہت سے لوگ یہ بات سن رہے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ مسلمان یہ بات نہیں جانتا, اور اسی لیے وہ سب کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے. تو اس میں صرف مسلمانوں کا قصور نہیں ہے, یہ بہت اہم بات ہے. چونکہ وہ ہمارے 85%, 80% بھائی اور بہن, ان کو بھی یہی سمجھایا گیا ہے کہ تم بھی ہندو ہو, اور تم کو ہندو رکھنے کے لیے نہ جانے کتنے تیوہار, صبح ایک تیوہار, دوپہر میں ایک تیوہار, شام کو ایک تیوہار, تاکہ اچھی انکم ہو پنڈتوں کی, اور طرح طرح کے بندھن اور طرح طرح کی ریت رواج, اور پھر فساد اور لڑائی اور جھگڑا, یہ سب کرا کر اگر جب تک وہ خود نہیں اس بات کو سمجھیں گے کہ ہم ہندو نہیں ہیں, تب تک مسلمان بھی اس غلط فہمی سے نکل پائیں گے. اس کی امید کم سے کم مجھ کو نہیں ہے. انہیں پہلے یہ بات اچھی طرح جاننی ہوگی, اور انہیں یہ بات کھلم کھلا کہنی ہوگی کہ بھائی ہم ہندو نہیں ہیں, ہم کو اندھ وشواس میں پھنسایا گیا تھا, ہم غلط فہمی میں مبتلا تھے, اس لیے ہم یہ باتیں کہتے رہے. اب ہم کو معلوم ہو گیا کہ ہم کیا ہیں اور کیا نہیں ہیں. جب تک ادھر سے یہ آواز نہیں لگے گی تب تک صرف مسلمان اس غلط فہمی سے پہلے نکل آئے, یہ امید کم سے کم مجھ کو نہیں ہے. کام دونوں طرف ہونا چاہیے, اور کام دونوں طرف ہو بھی رہا ہے. اس لیے امید بڑھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں دونوں سماجوں کے لوگ ان غلط فہمیوں سے نکلیں گے. تیسری بات, ہمارے سامنے جو نشانہ ہونا چاہیے, وہ نشانہ بدلے لینے کا بالکل نہیں ہونا چاہیے, انتقام لینے کا بالکل نہیں ہونا چاہیے, کسی سے کچھ چھین کر اس پر قابض ہو جانے کا نشانہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے سامنے تو وہی مقصد ہونا چاہیے جو محمد الرسول اللہ کا تھا. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے, عشق کے درد مند کا ہے طرز کلام اور. ہمارا بالکل کلیئر کٹ ایک بات ہونی چاہیے, وہ یہ کہ ہم کسی سے کچھ چھین کر
اپنی جیب میں نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہمارے سامنے بالکل یہ مقصد ہونا چاہیے کہ انصاف کا نظام قائم ہو، تمہارے ہی ذریعے سے ہو، یہ سب سے اچھی بات ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم کرسی پر قابض ہونا نہیں چاہتے، ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اس دیش میں انصاف سب کے ساتھ ہو، دنیا میں سب کے ساتھ انصاف ہو، اور ایک ایک غریب کو اس کا حق ملے۔ غریب غربت کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، ایک کم پڑھا لکھا کم پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے بنیادی حقوق سے محروم نہ ہو۔ ہمارے سامنے بہت کلیئر کٹ یہ بات ہونی چاہیے۔ ہم بدلے اور انتقام اور نفرت کے جذبات کے ساتھ کبھی بھی کام کرنے والے لوگ نہیں بنیں گے۔ ہم جو کام ہمیں کرنا ہے وہ کرنا ہے خیر خواہی کے جذبات کے ساتھ۔ اس میں بہادری شامل ہوگی، اس میں حق گوئی شامل ہوگی، اس میں بے باکی شامل ہوگی، اس میں جرأت شامل ہوگی، لیکن وہ بے باکی، وہ حق گوئی، وہ جرأت، وہ کبھی بھی ناانصافی، ظلم اور زیادتی کے حد تک نہیں پہنچنے دی جائے گی۔ بہادری اور دہشت گردی، ان دونوں کی سرحدیں ملتی جلتی ہیں۔ بہادری کے دھوکے میں لوگ دہشت گرد بن جاتے ہیں، اور محبت اور خیر خواہی، ان کی سرحدیں بزدلی سے ملتی جلتی ہیں، اور محبت اور خیر خواہی کے دھوکے میں بہت سے لوگ بزدل بھی بن سکتے ہیں۔ نہ ہم کو بزدل بننا ہے اور نہ ہم کو دہشت گرد بننا ہے، ہم کو اس درمیان کے راستے پر چلنا ہے جو پل صراط سے زیادہ باریک ہے، اور وہ راستہ چل کر دکھایا تھا محمد الرسول اللہ اور ان کے 1.25 لاکھ شاگردوں نے۔ کوئی الزام نہیں لگا سکتا ان پر کہ انہوں نے کسی ظلم کا بدلہ ظلم سے دیا۔ وہ ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرتے تھے، اور اگر ظالم ظلم سے رک جاتا تھا تو پھر وہ ظالم کو گلے لگا لینے کے تیار ہو جاتے تھے۔ وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی پچھلے دور کے ظلموں کی وجہ سے اس کو قیادت یا خدمت کے حق سے محروم نہیں کرتے تھے۔ صلاحیتیں الگ الگ ہیں، بہت سی قوموں اور بہت سے خاندانوں میں خدا نے الگ الگ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ محمد رسول اللہ کا کمال تھا کہ انہوں نے سچائی اور انصاف کے اصولوں کو قائم کرنے والے سب لوگوں کی صلاحیتوں کو استعمال کر لیا، یہاں تک کہ جو شوشش سماج تھا اس میں جو صلاحیت والے لوگ تھے، وہ چاہے بلال ہوں اور چاہے عنیزہ ہوں اور چاہے لبینہ ہوں اور چاہے سمیہ ہوں، ان کی صلاحیتوں کو بھی استعمال کر لیا۔ اور وہ جو اونچی ذات کے لوگ مانے جاتے تھے اور وہ جو پروہت سماج کے لوگ تھے، ان میں جو باصلاحیت لوگ تھے، ان کی صلاحیتوں کو بھی استعمال کر لیا۔ وہ چاہے ابو بکر ہوں، چاہے عمر ہوں، چاہے عثمان ہوں، چاہے علی ہوں، ہم مسلمانوں کو، ہم علم دین کے طالب علموں کو اس خاص راستے پر چلنے کی تربیت لینی ہے، اس کو سیکھنا اور سمجھنا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے جو میں نے مختصر لفظوں میں کہی ہے۔ اگر یہ قافلہ، اگر اللہ کرے کہ آج کوئی قافلہ بنے، آج کوئی کام کا ٹھوس آغاز ہو، اور میں سچی بات یہ ہے اس بات کی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ جس طرح انتھک کوشش اس وقت ہمارے کچھ دوست اس بات کی کر رہے ہیں، اور یہاں تک وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ہر وچار سے سہمت ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، آپ ہماری ہر بات سے متفق ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آج بھی یہ بات انہوں نے صاف صاف کہی، اور آج بھی انہوں نے کہا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ ایسی چیزوں پر ہم لوگ ایک مشترک جد و جہد کریں جن چیزوں پر ہم کو آپس میں اتفاق ہو اور ہم آپس میں سہمت ہوں۔ یہی طریقہ ہے صحیح طور پر کام کرنے کا۔ اس لیے بالکل ضروری نہیں ہے کہ کسی کی ہر بات سے ہم متفق ہوں، نہ اس کا کسی کی طرف سے مطالبہ ہے، نہ اس کی کوئی تائید کی جا سکتی ہے۔ ہمیں ایک بہت بصیرت مندانہ، بہت جرأت مندانہ رہبری اور قیادت کی ضرورت ہے جس کی نظر ان تمام پہلوؤں پر ہو۔ آزادی کی تحریک کی بات جو کہی گئی اس کے بارے میں یا اس میں کچھ اضافہ کرتے ہوئے مجھے ایک بات کہنا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اس ملک میں کچھ لوگ تھے جو بھارت کے برہمن واد سے لڑ رہے تھے، جن کا تذکرہ آپ نے صبح سنا، وہ چاہے سوامی نائکر ہوں
جنہوں نے استعفیٰ دیا تھا، ریزائن کیا تھا، وہ چاہے جیوتیبا پھلے ہوں، وہ چاہے آپ کے کولہاپور کے شاہو جی مہاراج ہوں، اور چاہے وہ بابا صاحب ڈاکٹر امبیڈکر ہوں. ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر انڈین مسلمانوں کی لیڈرشپ کیوں اس مشن میں اس وقت ساتھ نہیں ہوئی؟ یہ بہت $1,000,000 کوشچن ہے. اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. اس کا جواب دینا وامن میشرام کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کا جواب دینا ہماری ذمہ داری ہے. اور میں نے اس سے پہلے ایک بہت بڑے اجلاس میں یہ جواب دیا تھا کہ بھارت کے مسلمان انٹرنیشنل برہمنواد سے لڑنے میں مصروف تھے. آپ لڑ رہے تھے ایک دیش کے برہمنواد سے، اس لیے کہ آپ پیڑت تھے اس دیش کے برہمنواد سے. اور مسلمان لڑ رہے تھے زیونزم سے، مسلمان لڑ رہے تھے انگریزوں سے، مسلمان لڑ رہے تھے برٹش گورنمنٹ سے، مسلمان قائم کر رہے تھے تحریک خلافت. اور یہ وہی لوگ تھے جو پوری دنیا میں برہمنواد پھیلائے ہوئے تھے. تو بہت بڑے انٹرنیشنل اسٹیج پر پوری دنیا کے مسلمان اور بھارت کے مسلمان ان کی قیادت کر رہے تھے. تحریک خلافت عالمی برہمنواد کے خلاف چلنے والی سب سے طاقتور تحریک کا نام تھا، اور یہ تحریک خلافت بھارت میں چلی، بھارت میں قائم ہوئی تھی. اور اب تو آپ ہی بتا رہے ہیں پورے دیش کو کہ ڈی این اے کے ذریعے سائنٹیفک ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہودیوں کا برہمنوں کا ڈی این اے ایک ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہ بات جو ڈی این اے والے ریسرچ کے علم میں آنے سے پہلے میں 15-20 سال پہلے یہ بات لکھ چکا ہوں، 15-20 سال پہلے سے یہ بات کہتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کو کسی کمپلیکس میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دراصل ایک ڈسٹریبیوشن آف ورک تھا. آپ یہاں پر اس دیش کے برہمنواد سے مقابلہ کر رہے تھے، اور بھارت کے عظیم مسلمان رہنما وہ پورے عالم اسلام نہیں، عالم انسانیت کے برہمنواد کا مقابلہ کر رہے تھے. کالا پانی کی جیل کن لوگوں سے بھری ہوئی تھی؟ بالا کوٹ کے میدان سے لے کر شاملی کے میدان تک 100 سال کی جو تحریک علماء نے اپنے خون سے لکھی ہے، وہ کیا تھی؟ وہ عالمی برہمنواد کے خلاف ان کی زبردست جدوجہد کا نتیجہ تھی. ہمیں سمجھنا چاہیے. جہاں بھی ایک زبردست چال چلی گئی، اور ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم مسلمان اس چال کو سمجھ نہ سکے. تحریک خلافت شروع کی علماء نے، تحریک خلافت شروع کی مولانا عبد الباری فرنگی محلی نے، تحریک خلافت شروع کی شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی نے، تحریک خلافت شروع کی مولانا محمد علی اور شوکت علی نے، محمد علی جوہر نے. اور اس ملک میں تحریک خلافت نے ایک عجیب آگ لگا دی تھی. افسوس کیا ہے، ہم ڈاکٹر امبیڈکر اور جیوتیبا پھلے اور سوامی نائکر کی تحریکوں اور عظیم خدمتوں سے ہم مسلمان واقف نہیں ہیں، اور تحریک خلافت کے عظیم قائدین کی قربانیوں سے یہ لوگ واقف نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک خلافت کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا گیا وہ صرف اردو میں لکھا گیا، وہ لکھا ہی نہیں گیا انگلش میں اور ہندی میں تاکہ یہ لوگ پڑھ سکیں. اور آج کے اس اجلاس میں خدا کرے میں یہ تجویز پیش کرتا ہوں، یہ جو آج ہسٹری کا ایک بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو سننے کو ملا، 1848 سے شروع ہو کر، اور پھر 1885، پھر 1914 میں کسی کا آنا اور مسٹر سے مہاتما بن جانا. چمتکار ہوتے ہیں نا بھارت میں کہ رات میں کچھ اور صبح کچھ. تو رات میں تو سوٹ اور ٹائی، اور صبح کو 2.5 فٹ کی ایک دھوتی. تو یہ بھی ایک عجیب و غریب ناٹک ہے، عجیب و غریب تماشا ہوا ہے ہمارے ملک میں. تو یہ جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے، جس طرح ہم اس سے واقف نہیں ہیں، اسی طرح تحریک خلافت کے سلسلے میں جو تماشا ہوا اس سے ہم بھی واقف نہیں ہیں، اور ہمارے یہ دوست بھی واقف نہیں ہیں. خدا کرے کہ کچھ ایسی ہماری اور ان کی مشترکہ کوشش ہو کہ بھارت کی صحیح تاریخ لکھی جائے.
میں یہ پروجیکٹ اٹھانے کو کہتا ہوں کہ بھارت کی ایک صحیح ہسٹری لکھنا ہماری اور ان کی کامن ذمہ داری ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمارے دینی مدرسے اس صحیح ہسٹری کو پڑھانے کے لیے اپنے کورس میں اس کو شامل کریں گے۔ ہم کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں اس ہسٹری کو؟ اس لیے کہ یہ ہسٹری جھوٹی ہے، اور ہم جھوٹ کو نہیں پڑھانا چاہتے اپنے بچوں کو۔ ہم اس لیے ہسٹری کو اپنے کورس سے خارج نہیں کیے ہوئے ہیں کہ ہم ہسٹری کی اہمیت سے واقف نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہسٹری بہت اہم سبجیکٹ ہے، قرآن کے بہت اہم ٹاپکس اور سبجیکٹس میں ایک اہم سبجیکٹ انسانی تاریخ کی ہسٹری کا خلاصہ ہے۔ ہسٹری بہت اہم چیز ہے، لیکن ہم اپنے مدرسوں میں یہ ہسٹری اس لیے نہیں پڑھاتے کہ اتنا ہم جانتے ہیں کہ یہ ہسٹری جھوٹی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ بابر نے کوئی مندر توڑ کر مسجد بنائی تھی۔ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ اورنگزیب نے اتنے مندر توڑے تھے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ 100% جھوٹ ہے۔ ہم اس جھوٹی ہسٹری کو اپنے یہاں نہیں پڑھانا چاہتے، لیکن صرف اس سے کام نہیں چلے گا کہ جھوٹی ہسٹری نہ پڑھائی جائے۔ ضرورت یہ ہے کہ سچی ہسٹری پڑھائی جائے، اور سچی ہسٹری مکمل تب ہوگی جب ہم اور یہ مل کر لکھیں گے، کیونکہ ہسٹری کا کچھ چیپٹر وہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے، اور ہسٹری کے کچھ چیپٹر وہ ہیں جن کو یہ نہیں جانتے۔ اب انہیں کیا معلوم کہ تحریک خلافت کے سلسلے میں کیا ہوا؟ میں بتانا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں ان کو انشاءاللہ میں میٹیریل دوں گا۔ تحریک خلافت کے سلسلے میں کیا ہوا؟ تحریک خلافت نے اس ملک میں آگ لگا دی، اور عجیب ایک طوفان مچ گیا، گلی گلی شور تھا۔ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ مولانا محمد علی جوہر کی ماں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ بھارت کی ہر گلی میں یہ نعرہ لگ رہا تھا، اور یہ نعرہ لگانے والے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں ڈنکے کی چوٹ پر آج میں کہتا ہوں ایس سی اور ایس ٹی اور بیکورڈ سماج کے لاکھوں اور کروڑوں لوگ تھے جو یہی نعرے لگا رہے تھے، اور مسجدوں میں آ کر وہ نعرے لگاتے تھے۔ میں آپ کو اس کا پروف دوں گا، مولانا آزاد کے مضمونوں میں اس کی تصویریں موجود ہیں۔ جامع مسجد میں نہ جانے کتنے ہزاروں ایس سی ایس ٹی کے لوگوں نے کھڑے ہو کر دلی کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگایا تھا کہ بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ جب یہ منظر سامنے آیا، اس شوشت سماج کا آپس کے یہ اتحاد سامنے آیا، تو چونک گیا وہ چونکنے والا۔ اس نے کہا کہ اگر یہ لوگ آپس میں اس طرح شیر و شکر ہو گئے تو ہمارا ہزاروں سال کا جو ویستہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ یہ چمن معمور ہوگا نغمے توحید سے۔ ان کو لگ گیا کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے، چنانچہ آپ عجیب و غریب ذہانت کی داد دیجئے، گاندھی جی کی ذہانت کی داد دیجئے، خدا اس عقل کا کوئی حصہ تقسیم کر دے۔ بڑی خطرناک دماغ تھا، بہت خطرناک دماغ تھا۔ اللہ جانے ابلیس کی ضرورت بھی رہ گئی تھی کہ نہیں رہ گئی تھی۔ جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تحریک خلافت کی مخالفت نہیں کرنی شروع کی، انہوں نے تحریک خلافت کا سمرتھن کیا، سپورٹ کیا۔ بمبئی کے پورٹ پر جا کر شیخ الہند کا استقبال کیا، اور تحریک خلافت کے نعرے لگائے، اور کہا ہم سب تحریک خلافت کے ساتھ ہیں، اور خلافت ترکی میں قائم ہونی چاہیے، اور ہم سب اپنی تمام آندولن واپس لیتے ہیں، اور ہم سب تحریک خلافت میں حصہ لیتے ہیں۔ مسلمان محبت کے مارے رونے لگا، باپو کی جے ہو، مہاتما گاندھی زندہ باد، اوہو یہ تو بہت پیارا آدمی ہے، یہ تو بہت مخلص ہے، گاندھی اور خلافت۔ لوگ حیران رہ گئے، اور آپ کو حیرت ہوگی، قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے گاندھی جی۔ سوامی شدانند نے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر خلافت کی تقریریں کی، سورہ نور کی آیتیں پڑھتے تھے وہ لوگ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ مسلمان کو قرآن کی آیتیں یاد نہیں تھیں، اور گاندھی اور ان کے چیلوں کو پورا قرآن بھی اگر یاد کرنا پڑتا تو اس کے لیے وہ تیار تھے۔ اب مسلمان بیچارہ بھولا بھالا مسلمان، یہ بتا دوں
کہ مسلمان پتہ نہیں کیوں اس کے دل میں اتنے بھولاپن کیوں ہے. آپس میں یہ بھولے نہیں ہیں. آپس میں تو ہر ایک دوسرے سے بہت چوکنا رہتا ہے. ہر مدرسے کا استاد محتمم سے چوکنا رہتا ہے, اور محتمم صدر سے چوکنا رہتا ہے, اور امام متولی سے چوکنا رہتا ہے, اور یہاں تک کہ ساس اپنی بہو سے چوکنا رہتی ہے. آپس میں سب بہت چالاک ہیں, لیکن خدا جانے یہ کیا پھٹکار ہے. یہ ہنسنے کی بات نہیں, یہ رونے کی بات ہے. جب ہماری اجتماعی تحریک کا مسئلہ آتا ہے, جب ہماری امت کے اجتماعی مشن کا مسئلہ آتا ہے, تو ہم انتہائی بھولے اور بیوقوف بن جاتے ہیں. صاف لفظوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, ہم بار بار دھوکے میں آتے ہیں. کوئی لیڈر, آج کل کی سیاسی پارٹیوں کا کوئی لیڈر آ کر تقریر کرتا ہے الیکشن میں, مسلمانوں چنتا مت کرو, ہم تمہاری سرکشا کے لیے کافی ہیں, اور فوراً نعرہ لگانا شروع ہوتا ہے, اور فلاں یادو زندہ باد, اور فلاں زندہ باد, اور فلاں زندہ باد. حالانکہ وہ جب یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چنتا مت کرو, ہم تمہاری سرکشا کے لیے موجود ہیں, وہ کہہ یہ رہا ہوتا ہے تم چوڑیاں پہن لو, کچھ مت کرنا, ہمیں کرنے دو جو کرنا ہے. وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس کی بات کا ترجمہ نہیں سمجھتے. آپ سیاسی لیڈروں کی بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے ہیں آپ. چنانچہ خلافت تحریک کے جب قیادت شروع ہوئی تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسلمانوں نے سوچا کہ بھئی اب تو سچی بات, یہ مہاتما, یہ آندولن, خلافت آندولن جو ہے, اس کی لیڈرشپ آپ ہی سنبھالیے. آپ آگے آئیں گے تو بھارت پورا ساتھ میں آ جائے گا, ہم لوگ پیچھے پیچھے آپ کے چلیں گے, آپ آگے آ جائیے. گاندھی جی کی چال کامیاب ہو گئی. تحریک کی قیادت ان کے ہاتھ میں دے دی. اور پھر کیا ہوا؟ بڑی المناک داستان ہے. تحریک اہنسا کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی, عدم تشدد اور نان وائلنس کی بنیاد پر چلائی جا رہی تھی, اور یہ کہا جا رہا تھا کہ کہیں پر بھی تحریک خلافت کے رضاکار, والنٹیئرز, کارکن توڑ پھوڑ نہیں کریں گے, کوئی کارروائی نہیں کریں گے, کوئی پتھراؤ نہیں کریں گے, نہایت امن و شانتی کے ساتھ اپنے ستیہ گرہ کریں گے, جلوس نکالیں گے, لیکن کوئی توڑ پھوڑ نہیں کریں گے. لیکن کلکتے کے ایک پولیس اسٹیشن پر ایک حملہ بول دیا گیا اور پولیس اسٹیشن کو جلا دیا گیا. اب کون جانے کہ وہ خلافت کے والنٹیئرز تھے یا کسی کے بھیجے ہوئے اس طرح کے لوگ تھے جن کی نقلی داڑھی کا آج ہم نے صبح بیان سنا. بہت ہوتا ہے یہ, کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں, ہاں بیچ میں کالی بھیڑیں چھوڑی جاتی ہیں. چنانچہ پولیس اسٹیشن کو آگ لگائی گئی, اور آگ لگاتے کی خبر سنتے ہی مہاتما گاندھی نے, مجھے ان کو مہاتما کہنے پر اللہ سے معافی مانگنا پڑے, مہاتما گاندھی نے اچانک ایبرپٹلی خلافت کمیٹی کی میٹنگ بلائے بغیر, خلافت ہاؤس کا سینٹر مرکز میں تھا, بامبے میں تھا, نہ انہوں نے مولانا شوکت علی کو بلایا, محمد علی جوہر کو بھی نہیں بلایا, حکیم اجمل خان کو بھی نہیں بلایا, مولانا آزاد کو بھی نہیں بلایا, کسی کو نہیں بلایا. اچانک گاندھی جی نے اعلان کر دیا تحریک خلافت میں واپس لیتا ہوں, آج سے تحریک خلافت بند. یہ ہے طریقہ. اندر گھس کر پوری تحریک کو سبوتاژ کر دیا. علماء, اے علماء, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ ہندی اور انگریزی نہیں پڑھے ہوئے ہیں کوئی بات نہیں, لیکن کیا آپ جمعیت علماء ہند کے اجلاسوں کی روداد نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ مولانا ابوالمحاسن محمد سجاد صاحب بانی امارت شریعہ کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ حضرت مولانا شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے خطبہ صدارت نہیں پڑھ سکتے؟ کیا آپ اس زمانے کے اخبار ہمدرد, زمزم, خلافت اور زمیندار ان کی فائلوں کو نہیں پڑھ سکتے؟ اس میں یہ سارا ریکارڈ موجود ہے. انہوں نے ایبرپٹلی ایک دم سے تحریک خلافت کو ختم کر دیا, سناٹا چھا گیا ملک میں. اور جب مسلمان لیڈروں نے گاندھی جی سے بات کرنی چاہیے تو گاندھی جی کی ایک ترکیب اور تھی. وہ کرتے یہ تھے کہ جب کوئی مسلم لیڈر یا کوئی بات کرنے آتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ بات نہ کروں, تو گاندھی جی مون برت رکھ لیتے تھے, اور ان کے سیکریٹری, چاہے وہ ونوبا بھاوے ہوں چاہے اور کوئی صاحب ہوں,
ان کے سیکریٹری آنے والے مہمانوں سے کہتے تھے کہ مہاتما جی کا مون برت ہے، آپ کی بات سن تو لیں گے مگر وہ بول نہیں سکتے۔ اللہ جانے اسپیشل جہنم تیار کرنی پڑے گی اللہ میاں، عام جہنم سے کام نہیں چلے گا۔ مون برت ہمیشہ ایسے موقع پر رکھا ہے، اور یہ میرے بچپن کا واقعہ ہے، میرے بچپن کا ایک واقعہ ہے، یہ نہیں کہ میرے پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہو۔ جب جمشید پور راول کیلا کے فسادات ہوئے آزادی کے بعد پہلی مرتبہ بہت بڑے پیمانے پر 1960s میں، پہلے 56 میں ایک دور چلا اور اس کے بعد 60s میں ایک دور چلا، اور اس وقت بے چین ہو گئے میرے والد ماجد اور حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، اور یہ دو لوگ بے چین ہو کر اور یہ نکلے کہ بھئی کیا کریں، یہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے اور کانگریس کی حکومت میں کاٹا جا رہا ہے، اور کانگریس کے تمام لیڈر بڑے بڑے مہاتما اور گرو سب چپ سادے بیٹھے ہیں، ہمیں جانا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے۔ تو یہ لوگ سب سے پہلے جے پرکاش نارائن جی کے پاس گئے۔ یہ پورا واقعہ والد صاحب نے لکھا ہے، چھپا ہوا موجود ہے۔ جے پرکاش نارائن کے پاس گئے اور جے پرکاش نارائن سے ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ آپ تو گاندھی جی کے قریبی ساتھیوں میں ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، آپ لوگ چپ سادے بیٹھے ہیں۔ تو جے پرکاش نارائن نے یہ کہا کہ میرے سطح کے مسئلہ حل نہیں ہوگا، آپ لوگ گرو جی سے ملیں، یعنی ونوبا بھاوے جی سے ملیں جو سینئر موسٹ گاندھین ہیں، آپ لوگ ان کے پاس جائیں۔ چنانچہ ونوبا بھاوے جی سے ٹائم لیا گیا، وہ ناگپور میں رہتے تھے، ان سے جا کر یہ دونوں حضرات ملے، اپائنٹمنٹ پہلے سے طے تھا، دن تاریخ سمے طے تھا، اور یہ لوگ اسی دن تاریخ اور سمے پر پہنچے، لیکن وہاں پہنچے تو پتہ چلا ونوبا بھاوے جی آپ کی بات سن تو لیں گے مگر بول نہیں سکیں گے، اس لیے کہ مون برت رکھا ہوا ہے۔ یہ تماشے ہوئے ہیں۔ چنانچہ خلافت تحریک ختم ہوئی، اور خلافت تحریک کے ساتھ ساتھ اس ملک کو حقیقی اور مکمل آزادی دلانے کی جو تحریک مسلمانوں کی لیڈرشپ میں چل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، اور اگلے کئی سال تک گاندھی جی نے بالکل چپ سادھ لیا۔ کئی سال کے بعد اچانک جب جمعیت علماء ہند نے یہ دیکھ کر کہ سناٹا ہو گیا اور انہوں نے پہل کی اور کوئٹ انڈیا موومنٹ چلانے کا فیصلہ کیا، ترک موالات کا فتویٰ دیا، مسلمان علماء نے انگریزوں کے ساتھ عدم تعاون کا فتویٰ دیا، اور اس تحریک میں انہی ایس سی ایس ٹی اور عام لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا جب انہوں نے آگے قدم بڑھانے کا اعلان کیا، تو اس وقت اچانک اب گاندھی جی نے کانگریس نے پرستاؤ رکھ کر آزادی کا آندولن شروع کروایا۔ اب آزادی کی آندولن جو چل رہا تھا تحریک آزادی، یہ وہ تحریک آزادی تھی جس کا آپ نے صبح تعارف سنا۔ یہ دراصل ملک کی آزادی کی تحریک نہیں تھی، یہ ایک مخصوص طبقے کی آزادی کی تحریک تھی۔ ملک کی آزادی کی تحریک جو پہلے چل رہی تھی اس کو سبوتاژ کیا گیا، اور ایک مخصوص طبقے کی آزادی کی تحریک کو ایک خاص انداز سے آگے لے کر چلا گیا، اور اس میں بہت سے لوگ دھوکے میں آئے، اور کیا کیا اس کا نتیجہ ہوا۔ یہ وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو مکمل کرنے کے لیے میں نے بات کہی ہے۔ جو صبح بات آئی تھی، سچی بات یہ ہے ہماری ہسٹری کی معلومات بھی کم ہیں، اور ہمارے ان دوستوں کی معلومات بھی ادھوری ہیں۔ کچھ معلومات ہمارے پاس ہیں، کچھ معلومات ان کے پاس ہیں۔ جب تک یہ معلومات ملیں گی نہیں، بھارت کی صحیح ہسٹری سامنے نہیں آ پائے گی۔ بہت لمبی اکیڈمک، فلاسفیکل، آئیڈیالوجیکل، نظریاتی، انصاف پر مبنی، دلائل پر مبنی، حکمت اور ہمت کے ساتھ یہ کی جانے والی ایک جد و جہد ہے۔ جو سچی بات یہ ہے، کسی سے نفرت، کسی سے بدلے کی بھاونا، کسی سے انتقام کے جذبے سے ہرگز نہیں چلائی جانی چاہیے۔ اور کوئی اگر وہ کوئی زبان بولتا ہے تو اس کو اپنی زبان بولنے کا اختیار ہے، لیکن ہمیں اپنی زبانوں کو اس طرح چلانا ہے، ہمیں وہ زبان بولنا ہے جو قرآن نے ہم کو سکھائی ہے، وہ زبان بولنا ہے جو رحمت دو عالم نے ہم کو سکھائی، اور اس کی ہم کو ٹریننگ لینے کی ضرورت پڑے گی، اس کو ہم کو تربیت لینے کی ضرورت پڑے گی۔ آخری بات، ہماری اندر کی جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں سے ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔
باہر کی سازشیں کامیاب تب ہوتی ہیں جب ہمارے اندر خرابیاں ہوتی ہیں۔ میں اکثر یہ جملہ بولا کرتا ہوں، آپ کے سامنے یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ اس زبان کو زیادہ آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ آپ ہی میرے مخاطب ہیں اور کوئی میرا مخاطب نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں، نفاق کی مدد کے بغیر کفر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اصل مسئلہ ہمارا نفاق ہے۔ آپ بتائیے، ہر الیکشن کے موقع پر 2، 4، 5، 6 مسلمان امیدوار کھڑے کیے جاتے ہیں کہ نہیں؟ وہ جو 2، 4، 5، 6 امیدوار کھڑے ہوتے ہیں ان سب کو یقین ہوتا ہے کہ میں جیتوں گا نہیں، لیکن وہ کھڑے کیے جاتے ہیں دراصل کسی کو جتانے کے لیے، باقی سب کو ہرانے کے لیے۔ تو یہ جو ہمارے درمیان ہزاروں کی تعداد میں بکاؤ مال موجود ہے، جب تک ہم اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے اندر سے اس نفاق کو نہیں نکالیں گے، جب تک ہم اپنے مفاد پرستی سے کی سطح سے اوپر نہیں اٹھیں گے، ہماری مصیبت یہ ہے کہ اکثر پولیٹیکل میدان میں کام کرنے والے لوگ، خدا کرے کہ میرا یہ گمان غلط ہو، وہ اپنے پرسنل انٹرسٹ کے لیے کام کرتے ہیں، وہ قوم کی ترقی کے لیے کام نہیں کرتے۔ اور اس کی اللہ کرے کہ درستگی اس طرح ہو کہ جو لوگ اخلاص کی تربیت لیتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں، جو لوگ علماء اور صالحین کے پاس جاتے ہیں، جو قال اللہ اور قال الرسول کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں، جو صبح و شام کے معمولات پورے کرتے ہیں، جن کی دعا اور ذوق عبادت قابل رشک ہوتا ہے، مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوتا ہے کہ جو لوگ روحانی تربیت پاتے ہیں وہ ان میدانوں میں کام نہیں کرتے، اور جو لوگ ان میدانوں میں کام کرتے ہیں ان کی تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور یہی ادھورا پن ہے جو ہم کو اس بربادی تک پہنچائے ہوئے۔ جس رسول کے ہم ماننے والے ہیں اس رسول کی پوری زندگی کے اتباع کا ہم کو حوصلہ اپنے اندر لانا ہوگا۔ ایک دن بھی ہماری تہجد نہ چھوٹے، ایک نفل نہ چھوٹے، ہم ذکر و وظائف کے پابند ہوں، معمولات کے پابند ہوں۔ ہمیں جب کوئی انفرادی معمولات کرتا ہوا دیکھے، ہمیں جب کوئی ذوق عبادت میں دیکھے تو یہ سمجھے کہ یہ تو کامل درجے کے صوفی بزرگ ہیں، ان کا کیا تعلق دنیا کے تمام ان جھگڑوں سے، یہ تو اللہ بس خالی ذکر و دعا میں لگے رہتے ہیں۔ ہمیں ایسا بننا پڑے گا کہ جب وہی شخص جب میدان سیاست میں آئے، میدان صحافت میں آئے، میدان خدمت خلق میں آئے، سوشل ورک کی فیلڈ میں آئے، سماجی انصاف قائم کرنے کی فیلڈ میں آئے، تو لوگ اس کو دیکھ کر کہیں کہ شاید اس کو تو فرض نماز پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ جامعیت ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور جب تک یہ جامعیت ہمارے اندر نہیں ہوگی اور کوئی کامیاب ہو سکتا ہے، امت رسول کامیاب نہیں ہوگی، امت رسول کامیاب نہیں ہوگی۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس، اس کی جمعیت کو نہ کر اقوام مغرب پر قیاس۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہماری ترقی کے ضابطے الگ ہیں۔ ہمیں درکفے زندان درکفے جامع شریعت اور درکفے زندان عشق، ہمیں دونوں کام سنبھالنا ہوگا۔ خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات بھی کرنی ہوگی، اور وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل کو بھی ہم کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہمیں ہمارے اکابر اسی طرح کی جامعیت والے لوگ تھے۔ کیا آپ نے کیوں نہیں غور کیا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اتنے عظیم مدرسہ و خانقاہ کے عظیم لوگ تھے۔ کیا یہی لوگ نہیں تھے جنہوں نے شاملی کے میدان میں انگریز فوج کے چھکے چھڑا دیے تھے؟ کیا آج بھی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کی دیواروں پر انگریزوں کی فوجوں کے توپوں کے گولوں کے نشان آج بھی موجود نہیں ہیں؟ ہم ہیں جن بزرگوں کے نام لیتے ہیں، لیکن ہم صرف نام لیتے ہیں، ہم ان بزرگوں کی بلندی تک سوچنے کی ہمت بھی نہیں کرتے۔ ہم جانتے ہی نہیں اپنے بزرگوں کو، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگ خالی مدرسہ و خانقاہ کے لوگ تھے۔ افسوس، اس کی وجہ سے بہت سے لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اکابر علماء اسلام کو مکمل نظام حیات نہیں سمجھتے تھے،
اسلام کو مکمل نظام زندگی نہیں سمجھتے تھے۔ جن لوگوں نے براہ راست ان بزرگوں کو نہ دیکھا، نہ ان کی لائف ہسٹری پڑھی، نہ ان کے کارناموں کو پڑھا، وہ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ لیکن مدارس کے علماء، ان کے لیے کیا جواز ہے کہ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوں؟ کون تھے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ؟ کیا انہوں نے سرہند کی خانقاہ سے بیٹھ کر اس بھارت کو سماجی انصاف کا ایک نیا دور نہیں دکھایا تھا، اور اس بھارت کو اس مشرکانہ جاہلیت کے چنگل میں پھنسنے اور اس برہمنی تسلط کے جنگل میں پھنسنے کی جو کامیاب ترین کوشش کی تھی، کیا وہ سرہند کی خانقاہ سے بیٹھ کر نہیں کی تھی؟ کیا امام الہند امام ولی اللہ ابن عبد الرحیم حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کیا وہ شخص نہیں تھے جنہوں نے اس ملک میں سماجی انصاف کی تحریک کا پہلے آغاز کیا تھا؟ کیا شاہ عبدالعزیز دہلوی مدرسہ و خانقاہ میں بیٹھ کر سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے سامنے مقابلہ کرنے کا ایک جد و جہد نہیں کی تھی؟ اور کیا شاہ عبدالعزیز کے شاگرد اور خلیفہ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھارت کے نان مسلم لیڈروں کو خطوط لکھ کر ان کو ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت مشترکہ جد و جہد کی دعوت نہیں دی تھی؟ کیا سید احمد شہید نے مہاراجہ گوالیار کے نام وہ خط نہیں لکھا تھا جو آج بھی چھپا ہوا موجود ہے؟ ہم جانتے ہی نہیں اپنے بزرگوں کی تاریخ کو۔ ہمیں جن بزرگوں سے تعلق اور عقیدت ہے وہ اندھی عصبیت نہیں ہے۔ خاص طور پر یہ آج شکر ادا کرتا ہے کہ میں تمام تحریکوں کا قدردان، تمام جماعتوں کا قدردان، پوری دنیا میں جتنے لوگوں نے اپنے اپنے ملکوں میں مفید کام کیے، میں ان کا نام جانتا ہوں یا نہ جانتا ہوں، میں ان سب کا بے حد قدردان ہوں۔ لیکن اس سب کے احترام کے باوجود میں جب یہ دیکھتا ہوں کہ بھارت کے یہ عظیم علماء، یہ بہت عظیم مجاہد تھے، لیڈر تھے، انٹلیکچول تھے، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، ماہرین معاشیات تھے، ماہرین سماجیات تھے، کیوں انہوں نے بھارت کے ان تمام 85% لوگوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ نہیں دیا؟ کیوں انہوں نے ان کو اس طرح کا کافر نہیں گردانا؟ کیوں؟ میں سوال اٹھانا چاہتا ہوں، کیوں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ساتھ میں لے کر اس برہمن واد سے لڑنے کے لیے، انگریزوں سے جہاد کے لیے انہوں نے میدان میں قدم اٹھانے کی ہمت کی؟ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف ہوں، اور جب ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ سے واقف ہوں گے تو ایک خاص ہم کو فکر ہوگی کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ان کو ہم جلد جلد دور کریں۔ میں بہت محبت کے ساتھ کہتا ہوں، ہماری بدگمانیوں کا جو مزاج ہے یہ ہے ہمارے اختلاف کا سبب، ہمارا غیبت کا جو عادت ہے یہ ہے ہمارے آپس کے اختلاف کا سبب۔ اتحاد قائم اتحاد پر تقریر سے نہیں ہوگا، اتحاد قائم اتحاد کے نام پر کانفرنس سے نہیں ہوگا۔ ہم نے تو کتنی اتحاد کانفرنسوں میں دیکھا کہ وہی اتحاد کانفرنسیں نئے اختلاف کا سبب بن گئی۔ اسی پر جھگڑا ہونے لگتا ہے کہ میرا نام نیچے کیوں آیا، آپ کا نام اوپر کیوں آیا، اور میرا نام ہری روشنائی سے لکھا گیا، نیلی روشنائی سے، اور آپ کا لال روشنائی۔ آپ صدر اور میں نائب صدر کیوں؟ یہ جب تک چلے گا نا، سوائے پٹائی کے کسی اور چیز کا انتظار مت کیجیے۔ یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلاں مکتب کا ہے، کیا بکواس ہے، کیا جہالت ہے۔ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنا ہوگا۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دل کو صاف کرنا، تزکیہ نفس، اصلاح باطن، تصوف و سلوک، نفلوں کا اہتمام، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت، اس کا کوئی دنیا میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ صرف آخرت میں اس کا فائدہ ہے۔ عجیب غلط فہمی ہے۔ اگر ہمارے اندر کیریکٹر کی خوبیاں نہ آئیں تو آپ 1000 تحریک چلا لیجئے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ہمیں اخلاص کی ضرورت، ہمیں تقوی کی ضرورت، ہمیں تعلق مع اللہ کی ضرورت، ہمیں توکل کی ضرورت، ہمیں صدق و وفا کی ضرورت، ہمیں جھوٹ سے بچنے کی ضرورت، ہمیں بد نظری کی ضرورت، ہمیں حیا اور پاک دامنی کی ضرورت۔ ہمیں صرف آخرت میں نہیں پڑے گی، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت روزمرہ کی زندگی میں ہے، اور خاص طور پر اجتماعی تحریک تو چل ہی نہیں سکتی جب تک ہمارے دل آپس میں محبت سے بھرے ہوئے نہ ہوں۔ اگر کوئی بات کسی کے بارے میں ہمارے کان میں پڑے کہ فلاں نے یہ کہا ہے آپ کے بارے میں،
تو فوراً ہم برا مان جاتے ہیں، فوراً ہم یقین مان لیتے ہیں۔ اس دروازے کو بند کرنا پڑے گا، بالکل بند کرنا پڑے گا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے ہماری۔ جو لوگ آج کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، دور دراز سے کئی خبریں سنیں گے تو پتہ نہیں کیا کیا تبصرے ہوں گے، عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جائیں گی، عجیب عجیب قسم کی باتیں کی جائیں گی۔ کہا جائے گا ایسا لگتا ہے کہ مفتی برہان، کیا نام ان کا، ہارون ندوی صاحب بھی لگتا ہے الیکشن میں کھڑے ہونے والے، اسی کی تیاری ہے یہ جلسہ۔ اور پھر کہا جائے گا کہ لگتا ہے مولانا مزمل صاحب کا بھی اس مرتبہ کچھ ارادہ ہے، اور پھر آخر میں اللہ جانے اور کس کس کا نام آئے۔ اور لوگ ہاں وہ تو ہم پہلے ہی کہتے تھے، ہاں وہ تو ہم پہلے ہی کہتے تھے۔ اور ہر آدمی کہے گا کسی اور سے مت کہنا، تم میرے بہت خاص ہو اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں۔ اور وہ بھی دوسرے سے کہے گا کہ اور کسی سے مت کہنا، تم میرے سالے ہو نا، سالہ تو خدا کے برابر ہوتا ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے مت کہنا۔ اور وہ کسی اور سے کہے گا۔ اور میڈیا کیا پھیلاتا ہے اس اجلاس کی خبر کو، وہ لوگ پھیلائیں گے جن سے آپ یہ کہہ کر کہیں گے کہ یہ کہنا مت کسی سے۔ کیا کتنی تھرڈ کلاس درجے کی چیزیں ہیں، کتنی گری ہوئی قسم کی ہمارے اندر باتیں ہیں۔ یہ اونچی اونچی باتیں جو صبح سے اب تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے زمین پر اور اللہ کے نزدیک جب تک ہمارے اندر اخلاص نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے پر اعتماد نہیں ہوگا، جب تک ہمارے اندر ایک دوسرے سے اچھا گمان کرنے کی عادت نہیں پڑے گی، جب تک ہم کوئی بات کسی کے بارے میں کوئی نگیٹو بات اس وقت تک سننے کو تیار ہی نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم یہ کہیں گے نہیں بھائی ان کی ایبسنس میں میں کوئی بات نہیں سنوں گا، بالکل نہیں سنوں گا۔ آپ ان کے پیچھے مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، ایسا کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ اور آپ اور ہم تینوں جمع ہو جائیں، اس کے بعد آپ ان کے سامنے ذرا مجھے بتا دیجئے گا کہ انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا تھا۔ امید ہے کہ وہ بلا ٹکٹ پہلی ٹرین سے واپس روانہ ہو جائیں، تتکال کے لینے کا بھی انتظار نہیں کریں گے، وہ اسی وقت تشریف لے جائیں گے۔ لیکن یہ عادت ہماری نہیں ہے، جو آ کر ہم سے کچھ کہتا ہے کان میں فوراً ہم یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ہمارا بڑا مخلص آدمی ہے، اور اس کی وجہ سے امت ٹوٹ رہی ہے۔ اور امت ٹوٹتی ہے ان چیزوں سے۔ امت کے توڑنے کے لیے کوئی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں، امت کی توڑنے کے لیے حسد کا ایک گناہ کافی ہے، تکبر کافی ہے، عجب کافی ہے، غیبت کافی ہے، بدگمانی کافی ہے، ایک دوسرے کی کمزوریوں کو ڈھونڈنا کافی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ یہ باتیں آج کے اجلاس کے موضوع سے متعلق نہیں ہیں، مجھے کہنے کی اجازت دیجیے، یہی سب سے اہم باتیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ قرآن نے صاف کہا اے ایمان والو اپنی فکر کرو، تم سے کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم صحیح بن گئے اور صحیح راستے پر چل گئے تو جو لوگ غلط راستے پر ہیں وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نقصان جو پہنچ رہا ہے وہ پہنچ رہا ہے ہماری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے۔ دعا ہے، کہنے کی تو بہت سی باتیں ہیں، اور وہی مسئلہ ہے جو صبح میں اسلام صاحب کے ساتھ تھا کہ کم وقت کی پابندی، اور یہ کہ کم وقت میں بات کہنی ہے، اور وہی مسئلہ اس وقت بھی ہے۔ لیکن میں آپ کا زیادہ امتحان نہیں لینا چاہتا، میں امید کرتا ہوں کہ کوئی ٹھوس تجویز اس اجلاس سے منظور ہوگی، کوئی ٹھوس قدم اٹھایا جائے گا تاکہ آئندہ ایک سوچے سمجھے بہت اچھے ایک پروگرام اور منصوبے کے مطابق اس کام کا آغاز ہو۔ اور یاد رکھیے، آپ اس اجلاس کے بارے میں آپس میں جو تذکرے کیجیے وہ تذکرے اس اجلاس کی اصل روح کے مطابق کیجیے۔ یہ اجلاس پورے ملک اور پوری ملت کی حفاظت کے لیے کچھ کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ یہ اجلاس کسی کے خلاف کچھ کرنے کے لیے قطعاً منعقد نہیں کیا گیا۔ یہ 100% ایک مثبت پروگرام لے کر پورے ملک کے لیے، ملک میں سب آ گئے بلا کسی بھید بھاؤ،
بنا کسی تفریق کے سب کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے ایک سوچے سمجھے پروگرام کے مطابق آگے بڑھنے کا، اور جو اپنی ہم خیال تنظیمیں ہیں ان کا اشتراک و تعاون لیتے ہوئے آگے بڑھنے کا ایک منصوبہ شاید اس اجلاس کے منعقد کرنے والوں کے ذہن میں رہا۔ میں بہت مبارکباد دیتا ہوں ان تمام لوگوں کو جنہوں نے اتنے کم مدت میں ایسا پرسکون، ڈسپلن، باوقار اور بامقصد اجلاس منعقد کیا، اور صبح سے لے کر شام تک انتہائی بامقصد انداز سے یہاں باتیں اور کہی گئیں اور سنی گئیں۔ اب وقت آیا ہے عمل کا۔ دعا ہے کہ ہم اس کسوٹی پر بھی کھرے اتریں اور ہم کچھ ایسا ایک مسلسل کچھ عملی کارروائی کر سکیں جس کی ہم کو اور اس ملک کے ایک ایک فرد کو، ملت کے ایک ایک فرد کو ضرورت ہے۔ امید ہے کہ یہ قافلہ آگے بڑھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔